تواضع اور انکساری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تواضع اور انکساری کو پسند فرمایا ہے اور اسے ان لوگوں کی صفت قرار دیا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان سماجی تعلقات میں خود کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے، اپنے مرتبے کی بنا پر عام لوگوں سے دور نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایک عظیم دینی، علمی اور سماجی مقام و مرتبے کے حامل تھے، عوام کے درمیان سادگی سے رہتے اور ان کے ساتھ گل مل کر زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ کبھی لوگوں سے عزت اور تعظیم کی توقع نہ کرتے اور دوسروں کو حقیر نہ جانتے۔ ابن شہر اشوب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام ایک گروہ کے پاس سے گزرے جو زمین پر کچھ خشک روٹی کے ٹکڑے رکھ کر کھا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بھی کھانے کی دعوت دی۔ امام حسن علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور فرمایا، ان اللہ لا یحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، مگر برکت کی وجہ سے کھانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے ان فقیروں کو اپنے گھر بلایا، ان کے لیے بہترین کھانے تیار کروائے اور انہیں قیمتی لباس بھی عطا کیے۔ یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کی عظیم تواضع اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، وہ عام لوگوں کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کا ارشاد تھا، فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ يَتَوَاضَعُونَ، جو لوگ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں ان کی سربلندی تواضع میں ہے۔ نیکی اور محبت کی قدردانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سماجی مخلوق بنایا ہے اور سماج میں باہمی تعلقات کا حسن یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی نیکیوں اور محبتوں کی قدر کریں۔ اسلام نے احسان کو تسلیم کرنے اور اس کا بدلہ لینے کو ایک پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوسروں کی مہربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے اور احسان مند لوگوں کو قدردانی کا مظاہرہ کر کے ان کی عزت افزائی کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ احسنی الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نہ صرف نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے بلکہ برائی کا جواب بھی بلائی سے دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس سنت پر عمل کیا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ شکر گزاری۔ انسانی فطرت اور عقل کی رہنمائی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ ان لوگوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے اس پر احسان کیا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ ان کا شکر ادا نہ کرے وہ اپنے خالق کا بھی شکر بجا نہیں لا سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، کیا تم نے فلاں شخص کا شکریہ ادا کیا؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تیرا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا، چونکہ تم نے اس شخص کا شکر ادا نہیں کیا اس لیے تم نے میرا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اشکرکم للہ اشکرکم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شکر گزار وہ شخص ہے جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود ہر شخص اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، بلکہ محبت اور احسان کی قدر کرنے اور اس پر شکریہ ادا کرنے کا دار و مدار اس شخص کے کرم اور عظمت کردار پر ہوتا ہے جس پر احسان کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الکریم یشکر القلیل واللئیم بکفر الجزیل، بزرگ اور سخی انسان چھوٹے سے احسان کا بھی شکر ادا کرتا ہے جبکہ کم ظرف شخص بڑے سے بڑے احسان کی بھی ناقدری کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی یہی نظریہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، کم ظرفی یہ ہے کہ انسان نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کریم اہل بیت کا لقب اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ آپ محبت کے ایک ذرے کو بھی بے جواب نہ چھوڑتے اور ہمیشہ بہترین طریقے سے اس کا بدلہ دیتے۔